میں نے اور حاضرین نے اس وقت تلاوت کی ہے. ہدیہ کرتا ہوں حاضرین کے تمام اعزہ اقربا کو بہشت چہاردہ معصومین علیہم السلام. خدایا اس امام بارگاہ کے تمام اراکین کے والدین بزرگوں کو جو دنیا میں نہیں ہیں ان کو، حاضرین کے تمام اعزہ اقربا خصوصاً جن کے والدین نہیں ہیں، آدم علیہ السلام تک ان کے عالم میں جتنے بھی مومنین آباء و اجداد میں تھے ان تمام کی ارواح کو خدایا قبول فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. اللهم صل على غیر محترم. سورہ جمعہ کی ابتدائی دوسری آیت جو ہے اس کو سرنامہ کلام قرار دے کے گفتگو کی تیسری نشست سوم میں ہم داخل ہو رہے ہیں. مرحلہ سویم میں ہمارا عنوان ہے قرآن ناطق اور انتظام ہدایت. اس کے عنوان سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ چیزیں عطیہ کریں، ہدیہ کریں، آپ کی خیماتوں کی نظر کریں. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو عام طور پہ ممبر سے کم بیان ہوئیں ان میں سے کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے جزوی طور پہ، مکمل طور پہ تو نہیں کر سکتے لیکن جزون ایک جرعہ کہتے ہیں گھونٹ کو، جرعہ جیم رے عین اور ہے، ایک گھونٹ آپ کو پلاتے چلے جائیں تاکہ آپ کی معرفت میں اضافہ ہو. معرفت میں اضافہ ہوگا از خود عمل میں بہتری آ جائے گی. اگر کسی شخص کے اعمال خراب ہیں، نماز کا پابند نہیں ہے، صلہ رحم نہیں کر رہا، انسانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آ رہا، تو اس کے اعمال پر بحث مت کریں. کبھی اس کے اعمال پر بحث کریں ہی مت کہ وہ کیا کر رہا ہے. نماز کی کیا فضیلت ہے، مناجات الہیہ کی کیا خاصیت ہے، خشیت الہی کی کیا ہوتی ہے، خوف خدا کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، یہ سب بیکار ہے. اس پہ بھی یہ چیزیں کام نہیں کریں گی. اس کے اوپر آپ غلطی کر رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں بات کو سمجھیے گا. یہ تمام چیزیں نماز، روزہ، صلہ رحم، یہ تمام چیزیں فروعات ہیں. فرع کی جمع ہے. فرع کسے کہتے ہیں؟ شاخ کو. اور اصل کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. یہ اصل کہلاتے ہیں، اصول دین کہلاتے ہیں، وہ فروع دین کہلاتے ہیں. بات سمجھنے تو اتنی تو آ رہی ہے نا. کوئی درخت ہو جس کو کیڑا لگ گیا ہو، درخت ہو کیڑا لگ گیا ہو تو کبھی بھی اس کی شاخوں میں اور پھلوں میں جا کے دوائیاں قطروں کی صورت میں نہیں ڈالی جاتی. ہمیشہ دوائی کو پانی میں گھولتے ہیں، جا کے جڑ میں ڈالتے ہیں.
جڑ میں ڈالتے ہیں، پھل میں اثر آتا ہے۔ تو خرابی جو آ رہی ہوتی ہے بیچاری کی معرفت خدا ون میں، معرفت الہیہ میں، معرفت اہل بیت میں کمی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے عمل میں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ اہل بیت کون ہیں، کیا ہیں، خدا کون ہے، کیا ہے، تیرا رشتہ خدا سے کیا ہے، تو ساجد ہے، وہ مسجود ہے، تو عابد ہے، وہ معبود ہے، وہ تجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے، اس کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس نے حسین جیسا امام تیرا امام قرار دے دیا، اس نے علی جیسا امام تیرا امام قرار دے دیا، اس نے سید سجاد جیسا امام تجھے تحفے میں دے دیا، اس نے محمد باقر جیسا امام تجھے عطا کر دیا، تجھے اس نے جعفر صادق جیسا امام دے دیا، اس نے تجھے امام علی رضا جیسا امام دے دیا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ اس کی سمجھ میں آئے گا کہ میرے لیے یہ امام بن کر آئے تھے، یہ میرے لیے امام بن کر آئے تھے، یعنی میرے لیے آئے تھے۔ جب میرے لیے آئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت خدا سے بڑھے گی، آئمہ سے بڑھے گی۔ وہ جاننا چاہے گا جو میرے لیے آئے تھے وہ کیسے تھے، وہ علی کیسے تھے، وہ حسن کیسے تھے، وہ حسین کیسے تھے، کس طرح کی شخصیت تھی، کس طرح کے انسان تھے، انسانوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، محبتیں کس طرح کی تھی انسان کی ساتھ، ان کی ایک مظلوم انسان سے وہ کس طرح پیش آتے تھے، ایک پریشان حال انسان سے کس طرح سے پیش آیا کرتے تھے، ان کا رویہ ہوتا کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی روایت یہاں نقل کر دوں۔ ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے دیا ہے اس کو، ہم نے اس کو دیا ہے تو ہم کچھ بلند ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں سید سجاد کی کیفیت کیا ہوتی تھی دیتے وقت۔ روایت میں ہے کہ سید سجاد اس شخص کو جس کو دے رہے ہوتے تھے، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، اس کو دے رہے ہیں، اور معلوم میں کیا کہہ رہے تھے، شکریہ تو نے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، شکریہ تو نے قبول کر لیا۔ کہتا مولا میری ضرورت تھی، آپ نے عطا کر دیا۔ کہ نہیں، تیری ضرورت نہیں تھی، اس سے تعلق نہیں رکھتا کہ تیری ضرورت تھی یا نہیں تھی، یہ تو میری ضرورت تھی کہ میں تجھے دیتا۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا مولا وہ کیوں؟ کہ یہ آخرت کا بوجھ تھا تو نے اٹھا لیا، یہ آخرت کا بوجھ تھا تو نے اٹھا لیا، میں تیرا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں۔ دوسرا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ اس دینے کی بنیاد پر جو میں نے تجھے دیا ہے، تو نے بھی مجھے کچھ دیا ہے۔ اس نے مولا میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، میں نے تو لیا ہی لیا ہے۔ کہ نہیں، تو نے مجھے اس سے زیادہ عظیم چیز دے دی۔ کہ کیا چیز دے دی؟ کہ تو نے جو قبول کیا ہے، جو میں نے تجھے دیا ہے، اس کی بنا پہ تو نے مجھے اس سے زیادہ عظیم چیز دے دی۔ کہ مولا کچھ بھی نہیں دیا، کہ قربت خدا دی ہے، تو نے مجھے قربت خدا دی ہے، تو اس سے بڑھ کے چیز کیا ہوگی کہ میں مزید خدا سے قریب تر ہو گیا۔ تو تیرا دوسری مرتبہ شکریہ۔ اور جب ہاتھ میں دیا کرتے تھے تو امام سجاد کا طریقہ یہ تھا، اس کا ہاتھ پکڑتے تھے، ہاتھ کو چومتے تھے محبت کے ساتھ۔ مولا میرا ہاتھ اس قابل کہاں، آپ امام ہیں، میرے ہاتھ کو چوم رہے ہیں، کیا تیرے ہاتھ میں بعد میں جائے گا، پہلے خدا کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام کی طرح وہی تھے، انسانیت سکھائی ہے آئمہ اطہار علیہ السلام نے۔ اہل بیت کے جو امام یہ ہیں، انہوں نے ہمیں سارے کے سارے اماموں کا رویہ آپ دیکھیے گا، اتنے خوبصورت رویے انسانوں کے ساتھ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ رویہ کیسا رویہ، یہ عطا کیسی عطا ہے۔ ایک چھوٹے چھوٹے واقعہ دو دن چاہتا ہوں کہ آپ قریب آ گیا۔ کوئی شخص آیا رسول اللہ کے سامنے اور تشت میں بھونا ہوا تیتر یا کوئی پرندہ دے کے چلا گیا، بھونا ہوا ہے۔ اب جس زوجہ کے بھی گھر میں اس وقت موجود تھے وہ دے کے چلا گیا، پرندہ پورا کا پورا سالم بھونا ہوا پرندہ۔ اب وہ زوجہ سے کہا کہ اس کو تقسیم کر دو، اس کو خیرات کر دو، صدقہ کر دو اللہ کے نام، اس میں سے کچھ خیرات کر دو، سارا نہیں کہا۔ وہ نہ جانے کون زوجہ تھی، نام نہیں لکھا، میں بھی نہیں پڑھ رہا، مجھے بھی نہیں پتا، تو بھی تھی۔
انہوں نے اس کو کاٹ پیٹ شروع کی تو تقسیم کر دیا. اول تو رسول اللہ کی خود اپنی 9 بیویاں تھیں, کچھ ان کے یہاں بھیجا, کچھ دیگر مومنین کو دیا, کچھ فقیروں کو دیا. آخر میں اتنا سا ٹکڑا بچا, سمجھ لیں گے 1.5 لیگ پیس یا 1 سینہ, بس اتنا بچا, اس سے بھی کچھ کم. اب جو آئیں تو شرمندہ کہنے لگی یا رسول اللہ بڑی معذرت چاہتی ہوں, بس یہی بچا ہے, بس یہی بچا ہے. کہ نہیں یہ نہیں بچا, تم غلط کہہ رہی ہو, یہ نہیں بچا ہے. پھر وہ بچا ہے, وہ ہمیشہ بچا رہے گا, وہ وہاں پر بھی کام آئے گا. وہ بچا ہے, یہ خرچ ہو جائے گا, یہ تو ضائع ہو جائے گا, یہ تو یہی ختم ہو جائے گا. بچا تو وہ ہے جو وہاں ساتھ جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام آئے گا, وہ بچ گیا. یہ دیکھیے جناب فاطمہ زہرا کا طرز عمل. آگے بڑھتے ہیں ایک قدم. بیٹی ہے, خاتون آئی ہے, اس نے کہا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ بتا دیں کیا ہے. کیا کیا پوچھنا ہے, مسئلہ تو پوچھ. کہیں گے 100 بھیڑیں ہیں تو کتنی بھیڑیں میں دوں زکوٰۃ میں, کتنی بھیڑیں دینا واجب ہے 100 بھیڑوں پر. آپ نے کہا تیرا مسئلہ بتاؤں یا اپنا بتاؤں. مسئلہ تو وہ بھول گئی 100 بھیڑوں والا, کہ آپ کا مسئلہ الگ ہے. کہاں ہمارا مسئلہ الگ ہے. کہاں کہ وہ کیوں, کہ ہم اہل بیت ہیں, تم امت ہو, تمہارا مسئلہ الگ ہے, ہمارا مسئلہ الگ ہے. اس نے کہا وہ کیسے, آپ کا مسئلہ کیا ہے. کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 100 بھیڑیں جمع کیوں ہوئی, اس سے پہلے راہ خدا میں دے کیوں نہیں دی. راہ خدا میں اس سے پہلے دے کیوں نہیں دی. ہمارا مسئلہ یہ ہے, تمہارا مسئلہ ہے 100 جمع ہو جائیں تو 2.5 بھیڑ یا 2 بھیڑیں اور اس کا ایک بچہ دے دو, تمہارا مسئلہ الگ ہے. اور یہ دیکھیں یہ امام متقین علیہ السلام ہیں, گلی میں جا رہے ہیں, کچھ منگتے ولی, خود ساختہ ولی جن کا کام مانگنا ہے, بیٹھے. ایک مرتبہ چلتے چلتے ان کے پاس جا کے ٹھہرے, رک گئے. کہنے لگے یہاں کیا کر رہے ہو. کیا ہم رحمت خدا بند کے امیدوار ہیں. آپ نے نام کتنا اچھا رکھا, ناموں پہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. نام تو بڑے اچھے اچھے مل جائیں گے, ناموں پہ دھوکہ مت کھائیں. ہمارا جھگڑا, لڑائی, نفرت, کینہ, بغض ناموں سے نہیں کرداروں سے ہے. ہوں گے علی کے نام, علی کے بیٹے کے نام بھی کچھ اور ہوں گے, اہل بیت میں کچھ اور نام بھی شامل ہوں گے. بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث نفرت ہیں, ہم ان سے بغض رکھتے ہیں. ان ناموں سے بغض مت رکھیں, ان کرداروں سے بغض رکھنے والی چیز, وہ نام نہیں ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. کہا کہ کون ہو, کہ ہم رائے خدا کے امیدوار ہیں. کہا اچھا, تو تمہارا طریقہ کیا ہے. رائے خدا کے امیدواروں, تمہارا طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا, جہاں بانی کا طریقہ کیا ہے, طرز حیات کیسا ہے تمہارا. کہ مل جائے تو شکریہ اللہ کا ادا کرتے ہیں, اور کا نہ ملے تو کا صبر کرتے ہیں. مولا علی کے سامنے سے کتا گزر رہا تھا. ایک کتا کا نہیں, یہ اس کتے کا بھی طریقہ یہی ہے جو تمہارا ہے. جو اس کتے کا طریقہ ہے یہ وہی تمہارا طریقہ ہے, مختلف نہیں ہے. مطلب یہ کہ قرآن, حدیث, صحبت رسول, صحبت علی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. علم ہو, معرفت ہو, یہ اصل میں بارش کے قطروں کی طرح ہوتی ہے. بارش کے قطرہ کیا کرتا ہے, بارش برس رہی ہے, جہاں ہری بھری گھاس تھی کچھ مزید ہریالی آ گئی, جہاں کوڑا تھا وہاں بدبو اور بڑھ گئی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, بدبو وہاں پر بڑھ جائے گی, یہاں پہ خوشبو مہک جائے گی, دونوں میں فرق ہے. تو ظرفیت جو ہے وہ بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ کون کیا چیز کس طرح لے رہا ہے, اس کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے, یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ مولا آپ کا طریقہ کیا ہے, کہیں مل جائے تو ایثار کر دیتے ہیں, بانٹ دیتے ہیں, ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں. نہ ملے تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اس امتحان میں ہم کو ڈال دیا. اللہ اکبر. نہ ملے تو شکریہ, اور مل جائے تو ایثار کر دیا, بانٹ دیا, دے دیا. یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ کار ہے. اور کتنا شدید ہے, آپ نے روایت پڑھ رکھی ہیں, سن رکھی ہیں.
میں تو فقط یہ کر رہا ہوں اس وقت آپ کے تھوڑے سے اذہان کو تیار کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذہن تیار ہو تو میں اس کے بعد پھر اصل موضوع کی طرف چلا جاؤں گا. میں 2-3 منٹ چاہتا ہوں کہ سیرت اہل بیت سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, ایک ضرورت مند آیا 1 روپیہ نہیں ہے دینے کے لیے, پریشان تو میں خود بیٹھا ہوں, دوں گا کیا اس کو؟ آپ اچھی طرح مل لیں, اچھی طرح بات کر لیں, تسلی دے دیں. اگر آپ کے علم میں کوئی راستہ ہے تو راستہ بتا دیجیے. اور ایک راستہ میں آپ کو بتا کر اس مجلس سے اٹھ کے جا رہا ہوں. جب جاؤں گا تو یہ راستہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو یہ آپ جو بھی پریشان حال آپ کے پاس آئے اس کو آپ یہ راستہ بتا دیجیے. آپ یقین کریں اس کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے آپ کے چند جملوں سے جو میں بھی آپ کو بتا دوں گا. دیکھیں سنیے گا بات کو بہت توجہ سے سنیے گا. کبھی بھی کامیابی کے وقت انسان مایوس نہیں ہوتا. کامیابی ملے گی تو خوشی آتی ہے, آپ بات کو سمجھیے گا. اور مایوسی میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. ادھر ناکام ہوا ادھر مایوسی آ گئی. آپ بات کو سمجھیے تھوڑا سا. یہ 2 چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ریلیشن میں جڑی ہوئی ہیں. کیا چیز؟ کامیابی اور خوشی. جہاں خوشی وہاں کامیابی, جہاں کامیابی وہیں پر خوشی خود بخود آ جائے گی. ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے آپ, ان دونوں کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. تو جو بھی شخص آئے کہا بھیا ایک بات بتا, پریشان آپ بہت ہے نا. کہا اگر بہت زیادہ پریشان ہے تو سچی بات یہ ہے کہ پریشانی میں نہ کھایا جاتا ہے, نہ پیا جاتا ہے, نہ سویا جاتا ہے, اور پریشانی میں کبھی مشکل حل بھی نہیں ہوتی. مشکل کب حل ہوتی ہے؟ مشکل تو کامیابی کے ساتھ حل ہوتی ہے. تو کامیاب کیسے ہوا جائے گا؟ فرض کر لو تم کو جو بھی ضرورت تمہاری ہے, جو بھی تمہاری پریشانی ہے, یہ حل نہیں ہو رہی. 2 چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ابھی کہا کامیابی اور خوشی آپس میں جڑی ہوئی ہیں. فرض کر لو یہ تم کامیاب ہو گئے تو خوشی فیل کرو گے, خوشی محسوس کرو گے, اندر سے خوشی امٹ کر آئے گی. ہاں آئے گی. اس خوشی کو سمجھ لو کہ یہ کام تمہارا ہو گیا. فرض کرو کہ تمہیں اہل بیت کا سہارا ملا ہوا ہے. فرض کر لو کہ تمہیں عباس کی مدد حاصل ہے. فرض کر لو کہ فاطمہ زہرا کی مدد تمہیں حاصل ہے. فرض کر لو کہ مشکل کشا تمہارے ساتھ ہیں. فرض کر لو کہ جناب حضرت سکینہ کا سایہ تمہارے سر پر ہے. فرض کر لو کہ حضرت عباس کا علم تمہارے سر پہ سایہ فگا ہے. تو یہ بات خوشی کی ہے کہ نہیں کہ تمہیں مددگار ملے ہوئے ہیں؟ ہاں ملے ہوئے ہیں. اس خوشی کو فیل کرو کہ حل ہو جائے گی. جیسے ہی خیال ذہن میں پختہ ہوا کہ ہاں میری مدد ہو سکتی ہے, خوشی کا ایک جھونکا اندر سے امڈے گا. یعنی آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں, ڈوپامائن ایک مادہ ہے جو ریلیز ہوتا ہے تو خوشی دیتا ہے. سیروٹونین ایک مادہ ہے جو اندر سے خارج ہوتا ہے, جو انسان کے دماغ پر خوشگوار موڈ یا خوشگوار ماحول اندر فیل کرتا ہے. اگر یہ جاری ہو گیا, جیسے ہی آپ نے اس کو کسی بات سے خوش کر کے بھیجا, 1 روپیہ نہیں دیا بے شک آپ نے, لیکن اچھا مشورہ دیا, اچھی بات کی, اچھی طرح سے مل لیے, اس کے مسئلے کو اچھی طرح سن لیا, آپ یقین کریں اس کے لیے حل نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ حل نکلنا شروع ہو چکا ہوگا. لیکن اگر وہ مایوس ہی رہا تو مایوسی میں کبھی کامیابی نہیں ملتی. مایوسی میں کبھی بھی, یہ نفسیات کا اصول ہے. نفسیات کا اصول کیا ہے؟ کامیابی میں خوشی, مایوسی میں ناکامی. کلیئر ہو رہی بات؟ یہ مؤذن آپ کے سامنے کہتے ہیں حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح. تو اس فلاح کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ فلاح کا مطلب ہے کامیابی. تو نماز کامیابی ہے. نماز کیا ہے؟ کامیابی ہے. تو اس پوری امت کی نماز ہے کیا؟ اللہ اکبر. میں آ گیا اپنے موضوع کی طرف. اس پوری امت کی نماز کیا ہے؟ دیکھیں بات کو سمجھیے گا اور سنیے گا بہت غور سے. نماز فقط رکوع, سجدہ, قیام, دعا اس کا نام نہیں ہے. نماز کی ایک عملی حالت ہے, ایک شکل ہے. سنیے بہت غور کے ساتھ. ایک شکل ہے, انسانی شکل جیسی ہوگی, یا نورانی ہوگی, یا آسمانی ہوگی, جیسی ہوگی مجھے نہیں معلوم کیسی ہوگی. لیکن روایت میں ہے کہ ہر وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے, جب وہ وہاں پہنچے گا میزان کے میدان میں, یہاں پہ اعمال تولے جائیں گے. لیکن اعمال تولنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ترازو رکھے ہوں گے. اچھا بھائی, یہ ترازو رکھے ہوں گے تو ہیرے تولنے والا ترازو ہوگا, یا لکڑی تولنے والا ہوگا, یا
ٹینکرز کو تولنے والا ہوگا یا بنکرز کو تولنے والا ہوگا؟ تو بھیا بات یہ ہے کہ اعمال ہیں نورانی، تو نور کا ہی کوئی ایسا پیمانہ ہوگا، کوئی موازینہ ہوگا، کوئی ترازو ہوگا جو نور پر مبنی ہوگا۔ تو کہا وہاں پہ نماز کی شکل موجود ہوگی، کہ یہ نماز کس کی ہے کہ جو وہاں موجود ہوگی؟ کہ علی ابن ابی طالب کی نماز وہاں موجود ہوگی، بس جس کی نماز علی کی نماز سے مشابہ ہوگی وہ قبول ہوگی، جس کی نماز علی کی نماز کی شکل سے ہٹی ہوئی ہوگی وہ رد کر دی جائے گی۔ الصلاۃ معراج المومن، ابھی ہم آ رہے تھے تو بات ہو رہی تھی مولانا کہ بھائی مولانا یہ بتائیں معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ کسی نے بکواس کی ہے کہ معراج جو ہے وہ روحانی تھی، خواب دیکھا تھا۔ آپ ایک کام کیجئے، نماز آپ روحانی طور پر پڑھ لیجئے، آرام سے ایک طرف بیٹھ جائیے، ذہن میں تصور لائیے، ویژویلائزیشن کیجئے، ہیپنوسس پروگرام کو تحقیق دیجئے۔ اب میں کھڑا ہو گیا، اب میں سورہ پڑھ رہا ہوں، اب میں رکوع میں چلا گیا، اب میں سجدے میں چلا گیا، کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو خدا کو نمازی چاہیے پورا۔ نماز کیا ہوگی؟ معراج ہے، تو نماز جب ہوگی تو عبد حرکت کرے گا، رکوع بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، قیام بھی کرے گا، دعا بھی مانگے گا، تشہد بھی پڑھے گا۔ تو جسمانی طور پر بھی ہو رہی ہے، روحانی طور پر بھی ہو رہی ہے۔ تو نماز جب تیری اور میری بغیر کسی حرکت روحانی، حرکت جسمانی کے بغیر مجھ جیسے کی معراج نہیں ہو پا رہی، تو یہ بتاؤ ان کی معراج کا غیر جسمانی اور غیر روحانی ہو جائے گی؟ ہماری اور آپ کی معراج بھی اگر ہو رہی ہے تو جسم کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ کل ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا آج آگے بڑھائیں گے، لیکن کچھ تمہید میں کچھ جملے میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں قرآن کتاب مجمل ہے، اشاراتی کتاب ہے، کوڈز ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے سورہ انعام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کی سوا کوئی جانتا نہیں ہے، اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر آخر میں چل کے کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا نے کتاب مبین میں لکھ دیا ہے۔ تو سب کچھ آ گیا نا قرآن مجید میں۔ بھئی تو پھر آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ ٹینک خریدنے فلاں سے، ایٹم بم خریدنا فلاں سے، جرمنی ہمیں ٹیکنالوجی دے گا، چائنا ہمیں ٹیکنالوجی دے گا، امریکہ ہمیں ٹیکنالوجی دے گا، فلاں ہمیں ٹیکنالوجی دے گا، آئی ٹی میں ہمیں مدد چاہیے، فلاں میں ہمیں مدد چاہیے، اے آئی میں ہم کو مدد چاہیے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہمیں کو کفار کی مدد چاہیے ہے۔ ہم کو تو قرآن سے نہیں مل رہی مدد۔ قرآن کہہ رہا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس میں سب کچھ ہے، ایک ایک پتے کا ہے احوال بھی لکھ دیا ہے۔ اچھا آخری جملہ کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس کتاب مبین، کتاب کیا ہے؟ مبین ہے۔ کتاب کیا ہے؟ مبین۔ اور سورہ یاسین میں دیکھ لو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام مبین کا وہاں تذکرہ کیا، کتاب مبین کا تذکرہ یہاں کر دیا۔ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ تھوڑا سا سنیے گا۔ فرض کر لیں ایک بہت بڑے ہال کے سامنے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تالا لگا ہوا ہے بہت موٹا، بڑا عجیب و غریب نوعیت کا، ڈیجیٹل تارا الگ لگا ہوا ہے، ویسے تارا الگ لگا ہوا ہے، بڑا بھاری بھرکم دروازہ ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے آپ جانتے ہیں ہم دنیا کے سب سے امیر آدمی ہیں، ایلن مسک اور فلاں اور ان کا بھی ہمارے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو کیوں کہ جو اندر ہال ہے نا اس کے اندر ہمارا خزانہ ہے۔ کیا ہے اس میں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سائنسی فارمولے ہیں، ایک ایک فارمولہ کروڑوں ڈالر کا ہے۔ سن رہے ہیں بات کو آپ؟ ماشاء اللہ بھائی آپ بہت امیر آدمی ہیں۔ ہاں لیکن ایک کام کرو، ہاں یہ 5 روپے کی چائے مجھے دے دو خرید کر۔ ہیں کیا دے دوں؟ 50 روپے کی چائے دے دو اور 2 سگریٹ دے دو۔ بھائی تمہارے پاس سگریٹ پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ نہیں پیسے نہیں ہیں۔
چائے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ نہیں ہیں. تو اتنا بڑا خزانہ لیے بیٹھے ہو، تمہارے پاس کیوں نہیں ہے پیسے؟ کہ تالا لگا ہوا ہے، کھلتا نہیں ہے. قرآن میں سارے علوم موجود ہیں، کتاب مبین ہے، امام مبین کو چھوڑ دیا، تالے لگ گئے. سارا خزانہ موجود ہے، ملتا کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ فقیر کے فقیر. کلیئر ہو رہی بات؟ اب دیکھیے، ہم نے جو کل بات شروع کی تھی وہ ہم نے بات یہاں تک پہنچا دی تھی آپ کے سامنے کہ موبائلہ میں کہا ندو ابنانا و ابناکم، یہاں تک بات پہنچ گئی تھی. اب میں قرآن مجید کے حوالے سے ذرا سی بات اور آگے کروں گا، پھر اس کے بعد ہم اس آیت کی طرف واپس مراجعت کریں گے، واپس پلٹ کے آئیں گے. لیکن 2-4 جملے سنو. قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان کی قسمیں سن لو، یہ تھوڑا خشک ہو جائے گا اس وقت، لیکن میں کوشش کروں گا یہ بات آپ تک پہنچا دوں. قرآن مجید کا ترجمہ کسی کام کا بھی نہیں ہے، تم پڑھو یا میں پڑھوں. بالکل یہ کوئی خطابانہ جوش میں نہیں کہہ رہا، کتاب اللہ کی ہے. ایک لفظ سے مجالے سے کہہ رہا ہوں. شیعہ نے ترجمہ کیا تو، سنی نے کیا تو، ترجمہ پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. بھول جاؤ اس چیز کو، یہ ترجمے سے کچھ حاصل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ 5 قسم کی آیات ہیں قرآن مجید میں جو معصوم کے فرمان کے تحت ہیں اور قرآن نے ہی بتائی ہیں. پہلی کیا ہے؟ سنیے گا بہت احتیاط کے ساتھ. ایک ہے ناسخ، ایک ہے منسوخ. ناسخ آیت الگ ہے اور منسوخ آیت الگ ہے. دوسری کیا ہے؟ محکم اور متشابہ. محکم وہ آیت جس میں کھلا کھلا بیان ہے. متشابہ وہ آیات ہیں جن میں بات کہیں کچھ اور گئی ہے، مطلب کچھ اور ہے. محکم اور متشابہ. تیسری قسم قرآن مجید کی آیات کی، وہ کیا ہے؟ خطاب کیا ہے رسول اللہ سے لیکن مراد امت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. اندھا آیا اور آنکھیں چڑھا لی، تیوریوں پہ بل چڑھا لیے. کیا پتا کہ اس کو ہدایت مل جاتی، اس کو تزکیہ ہو جاتا. تو لکھ دیا یہ آیت رسول اللہ کے لیے نازل ہوئی ہے. خطاب امت سے تھا، مخاطب رسول کو کیا تھا. کوئی بہت مالدار آدمی بیٹھا تھا، عبداللہ ابن مکتوم نام کا رسول اللہ کا صحابی آیا، غریب فقیر انسان. اس نے کیا کیا؟ وہ آ کے بیٹھنے لگا تو امیر آدمی کے برابر میں بیٹھ گیا. اس نے تیوریاں چڑھائیں، منہ بنایا. جیسے ہی منہ بنایا کیا کیا؟ رسول اللہ پہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے منہ بنایا تھا. دیکھو قرآن مجید میں ان کو ڈانٹا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس طرح کی آیات بہت ہیں. مثلا سورہ مبارکہ کہف میں کہا اے رسول، بہت سیدھی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. اگر آپ ان کو اصحاب کہف کو غار میں دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت دیکھ کر آپ پہ تھر تھری اور خوف اور کپاہٹ طاری ہو جاتی. تو معصوم سے جب پوچھا گیا کہ اس میں کیا رسول اللہ کو مخاطب کیا گیا ہے، کہ ایسا نہیں ہے. تو پھر کیا اس سے مراد امت ہے؟ یعنی خطاب رسول سے ہو رہا ہے اور مراد امت ہے. اتنا تو کلیئر ہو رہا ہے نا بات کو. اب ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے؟ میں تھوڑا سا یہاں پہ سورہ مبارکہ بقرہ میں کہا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. اس میں ناسخ آیتیں بھی موجود ہیں اور اس میں منسوخ آیتیں بھی موجود ہیں. یعنی یہ تمیز کرنا، یہ معلوم ہونا خود ایک بہت بڑا علم ہے کہ آیت منسوخہ کون سی ہیں اور آیت ناسخہ کون سی ہیں. یعنی جنہوں نے نسخ کر دیا وہ کون سی آیت ہے؟ جس نے پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا ہے. کلیئر ہوئی بات یا نہیں ہوئی؟ ہو رہی ہے. ایک آیت آئی، وہ آیت آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے، منسوخ ہو چکی. مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ جتنا آیا تھا سب موجود ہے. اسی میں ناسخ بھی ہے اور اسی میں منسوخ بھی ہے. اب پرابلم کیا آ رہی ہے؟ میں نے کہا دیکھو یہ آیت آئی ہے قرآن مجید میں، مجھے نظر آ گئی ہے، یہ لکھا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کو یہی نہیں معلوم کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. اس کی آیت منسوخہ کہاں ہے؟ کلیئر کر رہا ہوں بات کو تھوڑا سمجھانے کے لیے. شراب بتدریج حرام کی ہے اللہ میاں نے. سارے شرابی بت پرست تھے، ہائے ہائے ہائے. سارے شرابی شدید نوعیت کے شرابی تھے. تو ایک دم سے اگر شراب کو چھوڑنے کا حکم آ جاتا تو چھوڑ نہیں پاتے، حرام کر دیتا پروردگار براہ راست. تو معاملہ بگڑتا. جب بگڑتا تو پھر پکڑے جاتے، پھر درے لگتے، مار پڑتی. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ کیونکہ ایک صاحب تو بہت ہی زیادہ شرابی تھے، انہوں نے تو بعد میں بھی نہیں چھوڑی. سمجھ آ گئی بات؟
تو قرآن مجید میں بتدریج اس کو حرام کیا ہے 10 سال میں. اور کہاں کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. تم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو لازمی یہ ہے کہ تم نشے کی حالت میں نہ ہو. یہ پہلی آیت آئی ہے. کیا آیت ہے؟ یاد آئی؟ ذہن میں آئی؟ جب حالت نشہ میں ہوں گے آپ تو آپ اس وقت نشے کی حالت میں نہ ہوں. ایک آیت آئی. اور نماز کو 5 حصوں میں تقسیم کیا. فجر، ظہر کے 4 گھنٹے کے بعد پھر عصر، پھر 3 گھنٹے کے بعد مغرب، پھر 1 گھنٹے کے بعد عشاء. تو ابتدائی طریقہ یہی رکھا رسول اللہ نے. یہ کیوں رکھا؟ یہ اس لیے رکھا کہ شرابیوں کی شراب چھوٹ سکے. شرابیوں کی شراب چھوٹے تاکہ شراب کم پینے کی عادت ہو جائے. جب یہ پہلے مرحلے میں طے ہو گیا کہا اب اگلی آیت آئی انما یرید الشیطان. یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے اور بتوں کے ذریعے گمراہی میں مبتلا رکھے. تو تمہیں چاہیے کہ اس کے ذریعے آپس میں تنازع مت کرو. یہ جوا بند کر دو، شراب پینا بند کر دو. حرام کا حکم ابھی بھی نہیں دیا. کچھ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اب جب دیکھا کہ نمازی ہو گئے ہیں، شراب چھوٹ رہی ہے، کچھ عادات میں پختگی آ رہی ہے، تو پھر آخر میں آیت آ گئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان. یہ شراب، جوا، پانسا یہ سب کیا ہیں؟ شیطانی کام ہے، لہذا ان کو انجام مت دینا. یہ عمل شیطان ہے. اب یہاں پہ ایک واقعہ چھوٹا سا نقل کرتا ہوں. امام علی رضا علیہ السلام کا دور ہے. خلیفہ نے شراب پی لی. ایسے بھی خلیفہ نے شراب پی لیتے. ہاں جی، ایسے بھی خلیفہ نے شراب بھی پی لیتے. خلیفہ رسول بھی تھے. پی لی. مفتی نے دیکھ لیا کہ شراب پینا حرام ہے. اس نے کہا تجھے 3 دن کا وقت دے رہا ہوں، تو مجھے قرآن میں دکھا کہ لفظ حرام شراب کے لیے استعمال ہوا ہو، ورنہ تیری گردن مار دوں گا. اب سب پریشان. رجسم من عمل شیطان تو آیا ہے، حرام کا آیا ہی نہیں. حرام تو آیا ہی نہیں. وہ یہ دیکھو رجسم من عمل شیطان آیا ہے، اس کا مطلب یہ شیطانی کام حرام ہوتے ہیں. حرام دکھا تو نے حرام کہا تھا، ورنہ تیری گردن مار دوں گا. اس کی حمایت میں ایک اور آ گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، کیا تیرے پاس ثبوت ہے کہ حرام لکھا ہے؟ کہا نہیں، تیری بھی گردن مار دوں گا. دونوں گئے. وہ 7 جب ایک ایک کر کے 7 ہو گئے جن کی گردنیں ماری جانی ہیں. پیر کا دن ہے، جمعرات میں گردنیں مار دی جائیں گی اگر قرآن سے شراب کو حرام ثابت نہیں کیا تو. میں آپ کو اپنے موضوع سے قریب کرنا چاہتا ہوں. آ گئے بھکاری بن کے مولا امام علی رضا کے پاس. کیا مولا یہ مسئلہ پیش آ گیا کہیں شراب، کیا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو کم از کم اتنا تو مانو گے کہ اللہ جہاں چاہتا ہے وہیں رسالت قرار دیتا ہے. کہ ہاں یہ تو ہے، اللہ جہاں چاہتا، اللہ یجعل حیث رسالتہ، اللہ جہاں چاہتا ہے وہیں پہ رسالت قرار دیتا ہے. کہاں ایسا ہے؟ کہ پھر وارث خدا، وارث رسالت بھی خدا خود قرار دے گا یا تم کو کہہ دے گا کہ تم بن جاؤ؟ کہ نہیں، یقیناً خدا ہی قرار دے گا. کیا اچھا یہ بتاؤ ہم یہ کیسے معلوم کریں گے کہ عرب میں شراب کے کتنے لفظ شراب کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ کیا شاعری سے؟ یاد رکھیے گا جو جملے جو اب کہہ رہا ہوں ادبی اعتبار سے بڑے اہم ہیں. اگر کوئی لفظ ثابت کرنا ہے تو نثر کام نہیں آتی، ہمیشہ شاعری کام آتی ہے. یہاں پر کیا کام آئے گا؟ شاعری کام آئے گی. آپ کو دلیل جو دینی ہوگی وہ شعری صنعت سے دینی ہوگی. دیکھو یہ شعر میں یہ لفظ ایسے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یہ ادبی طور پہ صنف ادب میں شعر کو سند مانا جاتا ہے، اشعار کو سند مانا جاتا ہے، نثر کو سند نہیں مانا جاتا. امام علیہ السلام نے امرؤ القیس کا ایک شعر اٹھایا کہ یہ پڑھو، اس میں کیا مطلب ہے سناؤ ذرا. اس نے جو شعر پڑھا، شربت الاسم حتی زال عقلی، شربت میں نے پیا، اسم پیا، الف سے میم. اسم کہتے ہیں گناہ کو عام طور پہ، گناہ کے معنی میں گناہ کے لیے لفظ اسم آئے گا. شربت الاسم حتی، یہاں تک کہ زال عقلی، میری عقل ختم ہو گئی. کیا کوئی گناہ پیتا ہے؟ امام نے اس سے پوچھا کوئی گناہ پیتا ہے؟ کیا نہیں. کیا یہاں پہ شراب، یہاں پر اسم سے مراد کیا ہے؟ کیا یہاں اسم سے مراد ہے شراب؟ تو کہ شراب کا ایک نام جو ہے وہ کیا ہو گیا؟
اسم کہاں؟ کہ آپ آ جاؤ سورہ مبارکہ ہے مائدہ میں، انما حرم علیکم الاسم والفسوق، ہم نے تمہارے لیے اسم بھی حرام قرار دے دیا اور فسق و فجور بھی حرام قرار دے دیا. تو کہ یہاں پر اسم کا لفظ آ گیا کہ خدا نے حرام قرار دیا ہے. کہاں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے شراب حرام لکھی ہے. کیا لکھی ہے؟ میں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ ایمان مبین کے بغیر قرآن مبین سمجھ میں نہیں آئے گا. تو دے دیا جواب. اچھا کل کی جو تقریر ہماری رک گئی تھی وہ یہ تھی کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو آیت آئی تھی، یاد ہے نا آیت؟ سنائی تھی میں نکل نہیں یاد؟ اِنَّا مَثَلِ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کے جیسی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم آیت کو نہیں مان رہے. تو ضرب کس کو لگ رہی تھی؟ توحید کو. توحید اللہ نے ثابت کر دی، منوائی نہیں. اللہ اکبر، منوا نہیں سکتا. اب منوانے کے لیے اس کو کچھ شخصیت کی ضرورت تھی. کچھ شخصیات آئیں جو اس کی توحید کو بچا لیں اور قرآن سے ہٹ کر اپنی بالادستی دکھا کر قرآن سے آگے بڑھ کے بتا سکیں کہ قرآن کو ہماری ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت ہے. تو کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو اللہ کو بچایا اہل بیت نے. اچھا آخر میں جملے کیا تھے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو ہم میدان میں آ جائیں گے اپنے بیٹوں کو لے کر، تم اپنے بیٹوں کو لے کر، ہم اپنی عورتوں کو لے کر، تم اپنی عورتوں کو لے کر، ہم اپنے نفوس کو لے کر، تم اپنے نفوس کو لے کر، پھر کھڑے ہو کر اللہ کی لعنت کریں گے اس پر جو جھوٹا ہوگا. سنو ذرا بہت توجہ کے ساتھ، کہا کہ سب سجدہ کرو، سب سجدہ کرو. کلہم اجمعون فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں سجدہ نہیں کروں گا. کہا انا علیک لعنتی الی یوم الدین، تو قیامت تک کے لیے میرا لعنتی ہے، میری لعنت تجھ کو پڑتی رہے گی، لعنت پڑے گی. تو یہاں پر بھی لفظ آ گیا کہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت کی ابتدا وہاں سے ہوئی، پہنچی یہاں تک. اب کلیئر کر رہا ہوں بات کو، سنیے گا سمجھیے گا. جو خلیفہ سے لڑ جائے، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ میں اعتراض کرے، اس پر اللہ کی لعنت آتی ہے. اب خدا نے بتا دیا کہ دیکھ شیطان تو جہاں جہاں جائے گا، جدھر سے گزرے گا، جن جن اللہ والوں کے پاس جائے گا، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر تجھ پہ لعنت کرے گا، کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر تجھ پہ لعنت کرے گا. تو جگہ جگہ لعنت ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا قرآن میں انا علیک لعنتی الی یوم الدین. خدا ان پہ تو لعنت ہو گئی، شیطان پہ، ان والوں پہ کب ہوئی؟ تو خدا نے یہ طے کیا، ان کو میدان میں اتارا، لعنت خدا کی طرف سے اتر کے آ گئی. اب لعنت انتظار میں ہے، کون ان کا انکار کرے وہاں جائے گی. جو بھی ان کا انکار کرے گا، عیسائی پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا. اب لعنت ٹھہری ہوئی ہے، اب لعنت رکی ہوئی ہے. لعنت خدا کی مخلوق ہے، لعنت رحمت خدا سے نا امیدی ہے، لعنت خدا کی طرف سے مار ہے، لعنت رحمت خدا اور برکت خدا سے محرومی کا نام ہے. لعنت نام ہے اس چیز کا کہ اب اللہ کی محبت و شفقت تجھے ملنے والی نہیں ہے. یہ ہے لعنت کا مطلب. کلیئر ہو رہا ہے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب کاذبین پہ اللہ کی لعنت ہوگی. تو عیسائیوں نے اپنے آپ کو کاذبین میں شمار نہیں کیا، 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سچے ہیں کہ پہاڑ کو اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ ہمارے اوپر آ کر گر جائے گا. تو آ گئی تھی لعنت لیکن رک گئی کیونکہ وہ پیچھے ہٹ گئی. پیچھے ہٹے، اب لعنت آ کر بیٹھ گئی فاطمہ کے دروازے پر، بی بی کدھر جاؤ، بی بی جانا کدھر ہے. دیکھیں لعنت کوئی کسی پہ نہیں بھیج سکتا، کوئی بھیج ہی نہیں سکتا. لعنت بھیجیے، لعنت نہیں جاتی کسی پر بھی. آپ کسی پہ بھی لعنت کر دیجئے تو لعنت جاتی نہیں ہے.
लानत हुक्म खुदा की मोहताज है। बड़ा एहतियात से पढ़ रहा हूँ। अकील चले गए शाम, अकील अली के बड़े भाई शाम, बड़ा इस्तेमाल किया, देखो अली का भाई मेरे पास आ गया। क्या जुम्मे की नमाज हुजूर पढ़ाएंगे आप? तू कह रहे तो पढ़ा देंगे। क्या लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या क्या आपके छोटे भाई पे वहाँ लानत की जाती है, लानत करनी होगी तो क्या देगा क्या ये तो बता। क्या 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। वो दिए, गए मिंबर पे चढ़े, कहने लगे मुझसे इसने कहा है कि मैं अली पे लानत करूं, पर इस पे लानत हो लानत हो लानत हो। ये क्या कि उतर आए। इसका जो वजीर था वो गया, उसने कहा लानत तुझे मालूम है करके हटे हैं। कहाँ मालूम है, पूरे मुल्क में मालूम है कि लानत की है। तो किस पे की है तुझे ये नहीं पता, किस पे की है ये नहीं पता। ये कह के हटे हैं कि मुझसे कहा गया अली पे लानत करूं, पर लानत हो लानत हो लानत हो। तो लानत गई किधर है? बुलाया अखिल को, किस पे लानत की है? अब फिक्र मत कर, जो मुस्तहिक है उस तक पहुंच गई। लानत अपने मुस्तहिक को खुद तलाश करती है, आपका काम फकत भेजना है। अगर वो है उस काबिल तो उसको ढूंढते 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 पहुंच जाएगी उस तक, कहीं और नहीं जाएगी। फिर क्या हुआ? क्या हाज़मोना किताब अल्लाह हमारे लिए, अल्लाह की किताब काफ़ी है। अल्लाह की किताब हमारे लिए काफ़ी है। सुन, ये जुमले दे रहा हूँ, कीमती जुमले हैं ये, बड़े कीमती नायाब जुमले अब जो दे रहा हूँ, याद रखना, भूलना नहीं। लेकिन जब खलीफा बनाने की बारी आई तो बंदा तो वो अच्छा है जो अपनी बात पे जमा रहे, जो कहा है उस पर दलील लाए, सबूत लाए। लेकिन जब खलीफा बनाने की बारी आई तो कहने लगे मालूम है क्या अंसार ने क्या कहा था? अंसार ने कहा था कि देखो 2 खलीफा होने चाहिए। मदीने वालों ने कहा 2 खलीफा होंगे, एक तुम्हारी तरफ का, एक हमारी तरफ का, एक महाजरीन में से ले लो, एक अंसार में से ले लो। तो कहा नहीं, हम रसूल अल्लाह के रिश्तेदार हैं और हमारा हक बनता है क्योंकि हम रसूल अल्लाह से क़राबतदारी रखते हैं, लिहाजा हमारे पास आएगी खिलाफत। तुम्हारे लिए तो कुरान काफ़ी था, ये रसूलुल्लाह की क़राबत को बीच में क्यों ले आए? ये रसूलुल्लाह की क़राबत को लाना बता रहा है कि तुम्हारे लिए कुरान काफ़ी नहीं था, तुमको मोहताज होना पड़ा ज़ाते रसूल का। अब अगले जुमले 2-4 जुमले दूंगा बस, उसके बाद मसाइब, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन सुनना, मेरे साथ मिलकर सुनना, ये मत समझना कि मैं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़वाओगे तो पढ़ूंगा, आप पढ़वाएं मैं पढ़ूंगा, लेकिन साथ साथ चलेंगे। 1 कदम 2 कदम अगर मैं चल रहा हूं तो 1 कदम आपको भी मेरे साथ चलना होगा। अब जो कुछ पढ़ूंगा वो बहुत नायाब है। कहा कि फलक किसके पास है? ज़हरा के मावाली बैठे हैं वहाँ पर, मुख्तार जो कार जो है वो ज़हरा का बैठा है। क्या कब का है? क्या रसूल के दौर का? हटा दो, हमारा बंदा बैठेगा। अपने बंदे को हटाया, भेजा वहाँ, ज़हरा के बंदे को हटाया। अब जो भी मुख्तार कार था वो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर आया, क्या बीवी मुझे हटा दिया वहाँ से? क्या किसने? कहा खलीफा के आदमी ने आए थे, मुझे निकाल दिया। कहने लगी फ़िज़ा बीबी ज़रा जाओ तो सही, सारे मसले मीरास के, मीरास बहुत मुश्किल इल्म है, इल्मुल मीरास फ़िक़्ह में मुश्किल तरीन उलूम में से एक दियात और क़िसास और एक मीरास, ये सबसे मुश्किल इल्म है फ़िक़्ह में। माहिर तरीन खातून थी, ज़हरा की कनीज़ और तमाम फ़ुक़हा से मदीने की बढ़ गई थी। क्या जाके समझा कर तो आओ। जनाब फ़िज़ा गई और जाके समझाया कुरान से हदीस से। जब समझा चुकी तो वापस आ गई। बीबी ने कहा कि समझ में आ गया? क्या बीबी मैंने तो बता दिया, उनकी समझ में मेरी बात आई नहीं है। अब जो रिवायत में जुमले बीबी फ़िज़ा ने नकल किए हैं वो बता रहा हूँ, वो कोई नहीं पढ़ेगा, ये जुमले नायाब हैं। उस वक्त बीबी फ़िज़ा बयान ये करती हैं कि बीबी ने अपने चमड़े के मोज़े निकाले और अपने पैर में पहनती आ रही थी और एक जुमला कह दिया दीदी, अब मैं आ रही हूँ और तू जाने। अब मैं आ रही हूँ और तू जाने। ये तू जाने किससे कह रही थी? अल्लाह अकबर।
اس سے جو تخت خلافت پہ بیٹھا تھا اس سے بات نہیں کر رہی تھی اس وقت، اس سے بات کر رہی تھی جو دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس سے کہہ رہی تھی میں جا رہی ہوں، اب تیرا کام ہے، کون مستحق ہے تیرا، اس تک پہنچ جانا خود، اگر مجھے جھٹلا دے تو اس کو رد کر دینا، اس پر قیامت تک کی لعنت ہونی چاہیے، جا رہی ہوں میں، اب تو جانے، اب میں جا رہی ہوں اور تو جانے جا رہی ہوں میں، گئیں، ابھی فلک نہیں پڑھوں گا، فدق کا واقعہ نہیں پڑھوں گا، ختم ہو گیا ٹائم، لیکن اتنا سن لو، 2 جملے سن لو، گئیں اور ثابت کر دیا، تو دیا یا نہیں دیا؟ نہیں دیا، تو لعنت جو دروازے پہ بیٹھی تھی کہاں گئی؟ وہ بھی تو کہیں گئی، اب وہ دروازے پہ زہرا کے بیٹھی نہیں رہی، اب ہر دشمن زہرا پر یکساں پڑتی رہتی ہے، جو زہرا کے حق کا انکار کرے گا، جو زہرا کے بچوں کے حق کا انکار کرے گا، قیامت تک برستی رہے گی، چھلکتی رہے گی، ان کے چہرے مرداروں کی طرح رہیں گے، لانتی رہیں گے، یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ختم ہو گئی بات، بس اتنا ہی، لیکن جملے سنوں، بس یہاں آخری 2 جملے دے رہا ہوں، وہ یہیں سے مسائل کی طرف چلا گئے ہوں میں، اب تاخیر تھوڑی رہی، ٹائم رہا ہی نہیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ جب گئیں تھی تو معلوم ہے سن کیا تھا زہرا سلام اللہ علیہ کا؟ 18.5 سال، کتنی عمر تھی؟ جب واپس آئی ہیں تو 4 عورتیں پکڑ کے لائی ہیں، سارے بال سفید، معلوم ہے آنے کے بعد گھر میں کیا کام کیا تھا؟ کیا فضا میرے پاس زینب کو بھیج دو، میرے پاس ام کلثوم کو بھیجو، دونوں بیٹیوں کو محبت سے اپنی گود میں بٹھایا، کبھی سر چومتی تھی کبھی بازو، ننھی سی بچی ہے 4 سال کی زینب کبریٰ، کہنے لگی اماں کیا ہو گیا، اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ بلک کے رو رہی تھی، اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی زینب میں جو دیکھ کے آ رہی ہوں دربار کا حال، خدا تیری چادر کی حفاظت کرے۔ اس گھر کا دستور ہے، اس گھرانے کا دستور ہے کہ جب بیٹی پہ مصیبت بڑھ جاتی ہے تو باپ خواب میں آتا ہے۔ 2-4 دن گزرے تھے کہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خواب میں بابا آ گئے کہ زہرا پریشان مت ہو، ہم آ گئے تجھے لے جائیں گے، تو جو زہرا کے ساتھ ہوا وہی قید خانے میں سکینہ کے ساتھ ہوا۔ جب بچی بہت روئی نا بابا کو یاد کر کے تو بابا خواب میں آ گئے کہ سکینہ پریشان مت ہونا بیٹی، ہم آ گئے لے جائیں گے۔ دیکھو جملے دے رہا ہوں اور بڑے قیمتی جملے مسائل کے، گھر میں جا کر آرام سے روتے رہنا، چلا کے رونا بیوی کو۔ 2 جملے دے رہا ہوں، ہر باپ نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا ہے، رسول نے فدق دیا تھا، علی نے یمبو میں سے حصہ رکھا، زینب کا بھی ام کلثوم کا بھی، حسین نے فقط 2 گوشوارے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے، کچھ نہیں دیا، فقط 2 گوشوارے چاندی کے، مہنگے نہیں تھے، اتارے نہیں امت میں، چھینے نہیں، کھینچ کے اتار لیے گئے، فقط اتنا تحفہ دیا تھا، حسین نے اپنی لاڈلی بیٹی کو 2 مندے پہنائے تھے، وہ چھین لیے۔ بابا خواب میں آئے، پھوپھی اماں کو جگا دیا کہ پھوپھی اماں میرے خواب میں بابا آئے تھے، ابھی یہیں موجود تھے، مجھے ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ سب اٹھ گئے سوتے میں سے، کبھی سگیل سجاد گود میں لیتے ہیں، کبھی بیوی ام رباب گود میں لیتی ہیں، کبھی ام کلثوم گود میں لے لیتی ہیں، کبھی کوئی بچی بلک رہی ہے چپ نہیں ہو رہی، ایک طرف جا کے بیٹھی کونے میں کہ مجھے تنہا چھوڑ دو، کیا کرو گی بیوی؟ تنہا چھوڑ دیتے ہیں، ایک طرف کونے میں جا کے بیٹھی اپنی ننھی سی انگلی سے لکھا بابا حسین، اور گریہ کرتی جاتی ہے۔ یزید کو معلوم ہوا ظالم کو کہ قید خانے میں طلاقوں میں کچھ ہو گیا ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے، اس کو خبر نہیں کہ کیا ہوا ہے، کہ وہ جو چھوٹی بچی ہے حسین کی بہت رو کے یاد کر رہی ہے باپ کو، اگر سر بھیج دے تو تیرا کیا بگڑے گا؟ تو ایک روایت کے مطابق سر حسین تشت میں رکھ کر اوپر سے ایک کپڑا ڈھانک کر بھیجا گیا، ایک مرتبہ سر حسین آیا، بی بی نے سر اپنی گود میں لیا، رخسار
سو رہی تھی. اچانک اپنے صحابی ابو بصیر سے کہا, ابو بصیر تو رو نہیں رہا؟ اس نے اپنا رومال نکالا, کہا مولا جی دیکھیں میرے آنسو موجود ہے, میں رو رہا ہوں. کیا ایسے نہیں روتے؟ کب پھر کیسے روتے ہیں؟ کہ جیسے حسین کی بات تڑپ تڑپ کے یاد کر کے حسین کو روتی ہے, ایسے رو کے دکھا مجھے. یہ حسین کا پیغام ہے, حسین کا پیغام ہے کہ رونا جیسے جوان کی میت پہ ماں روتی ہے, ایسے نعمت کو یاد کر کے رونا. ایک مرتبہ کرام بپا ہوا, اہل بیت تھا, میں دیکھا بچی چلی گئی, سکینہ دنیا میں نہ رہی. آہستہ آہستہ پڑھوں گا. اگر رونا نہیں آئے سمپل کام کرو, بہت آسان کام بتا رہا ہوں. اپنے سر اور سینے پہ ہاتھ مارو اور کہتے جاؤ ہائے سکینہ ہائے پیار, ہائے سکینہ ہائے پیار. تلا تو برپا ہو, آج شہزادی کی شہادت ہے. آج کا دن تو گریے کا ہے, آج کا دن تو چیخنے کا ہے, آج کا دن تو چلانے کا ہے, آج کا تو دن سر پیٹنے کا ہے. حسین کے سینے پہ سونے والی دنیا سے گزر گئی. تماچے کھاتے کھاتے چلی گئی, گوشوارے نچے ہوئے ہیں, دامن جلا ہوا ہے, اتنا مارا گیا ہے کہ کرتا جسم سے چپک گیا ہے خون کی بنیاد پر. کہو یا حسین, اب تیری بچی, یا حسین تیرے بچے. سینے پہ ہاتھ مارو, ایک مرتبہ ران پہ ہاتھ مارو, سر پہ ہاتھ مارو, کہتے جاؤ یا حسین یا سکینہ, یا حسین یا سکینہ. کہتے جاؤ پرسہ دینا ہے وہ میرے باپ کو. عزیزو کچھ دیر گزری تھی جب معلوم ہو گیا. آپ سنو گے جملے, سید سجاد کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک کوئی اوزار بھیجا گیا, کہا کہ اس سے اپنی بہن کی قبر کھود لو. بندھے ہوئے ہاتھوں سے کوئی قبر کھودتا ہے؟ ایک مرتبہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے قبر کھودی. کیا کچھ پانی بھیج دے کہ ہم غسل دے سکیں؟ کہ پانی جتنا ملتا ہے اتنا ہی ملے گا. کیا غسل دینے کے لیے کرتے کو اتارا جائے گا؟ کرتا زخموں کی بنیاد پہ جسم سے چپک گیا, اتر نہیں سکتا. جدید کی طرف سے ایک فرد آیا, اس نے کہا اگر آپ کہیں تو کفن بھیجیں. کہ نہیں کفن نہیں چاہیے. کہ پھر کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے تو بتا دیں. کیا فقط ہماری ایک چادر تھی جو میری دادی, میری ماں کی چادر ہے, وہ چادر تطہیر ہے, وہ بھیج دے سکینہ کو, اس پر لٹا کر دفن کریں گے. کیا چادر نہیں ملے گی؟ ایک مرتبہ بھائی کو جلال آیا, اپنے بندے ہاتھوں سے امامہ پکڑا, زمین پہ پٹھا اور کہنے لگے سکینہ تجھے اپنے امامے میں دفن کروں گا. بچی کو امامے کے کپڑے میں سید سجاد نے رکھا. اب کیا ہوا نہیں معلوم. ذرا غور سے سنو تو صحیح. حسین علیہ السلام جب مقتل میں لے کر آئے ہیں, ام ربا کی دو اولادیں نا, ایک کا نام علی اصغر ہے, ایک کا نام سکینہ ہے. جب حضرت امام حسین لے کر آئے ہیں علی اصغر کو تیرے ستم کھلانے کے بعد, تو معلوم ہے کیا کیفیت تھی. 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے آتے اور ایک جملہ کہتے جا رہے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, بیدم بقضاء و تسلیما لامر. اور میں کس طرح سے لے کے جاؤں گا, ماں رباب ہے, دیکھ کے مر جائے گی. اب ذرا سوچو, رباب نے اپنی دوسری اولاد کا جنازہ دیکھ لیا, سید سجاد نے ہاتھوں میں اٹھایا, بندے ہاتھوں سے کوئی بھائی بہن کا جنازہ نہ اٹھائے. آہستہ آہستہ لے کے قبر تک پہنچے. ایک مرتبہ بیٹھے زمین پر, بہن کو آخری مرتبہ دیکھا, سید صابرین ہے, برداشت نہیں ہو رہا. معلوم ہے جملہ کیا کہا سکینہ سے, جملہ کیا کہا, سکینہ معاف کر دینا بیٹی, ہم نے کہا تھا بدن جائیں گی, بہن معاف کر دینا.
اٹھا کر آہستہ کر لے کر پہنچے قبر تک۔ اب اتریں کیسے؟ اترنے کا کوئی سوال نہیں ہے، بدے ہاتھ ہیں، ہاتھ میں جنازہ ہے، کوئی اور ہے نہیں۔ ایک مرتبہ 2 ہاتھ قبر سے باہر نکلے، کہ سید سجاد لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدایا اس خلیل عبادت و قبول فرما۔ ماتم حسین۔